ایک قابل قدر کالم نویس اور اچھے صحافی، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ اس محفل کو تھوڑی دیر زعفران زار بنانے کے لیے وہ تشریف لائیں۔ جناب ضیاء الحق قاسمی۔ پہلے دو شعر، اس کے بعد پھر نمکین کتاب۔ ایک رات کوئی 4 بجے کے قریب بارش شروع ہوئی اور میں کھڑکی کے پاس آیا، دیکھا کہ بے پناہ بارش تھی، تو وہیں کھڑکی میں کھڑے ہو کے 2 شعر ہوئے۔ پہلے وہ سن لیجئے کہ جس دن سے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، جس دن سے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس یاد کی پہلی ہی یہ برسات ہوئی ہے۔ تا صبح و شب وصل رہے گی یہی رمجھم، موسم کے فرشتوں سے میری بات ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی غزل اس کے بعد جیسے انہوں نے فرمایا، چند نمکین قطعات۔ وہ شخص ابتدا ہی سے کچھ بدگمان تھا، وہ شخص ابتدا ہی سے کچھ بدگمان تھا، حالانکہ مجھ کو اپنی محبت پہ مان تھا۔ وہ شخص ابتدا ہی سے کچھ بدگمان تھا، حالانکہ مجھ کو اپنی محبت پہ مان تھا۔ ہلکی سی روشنی جو نظر آ رہی ہے آج، ہلکی سی روشنی جو نظر آ رہی ہے آج، کچھ لوگ آ بسے ہیں یہ خالی مکان تھا۔ بہت اچھے بھائی۔ ہلکی سی روشنی جو نظر آ رہی ہے آج، کچھ لوگ آ بسے ہیں یہ خالی مکان تھا۔ صد شکر میرے پاس یہ کچا مکان تو ہے، صد شکر میرے پاس یہ کچا مکان تو ہے، ورنہ تو یہ زمین تھی اور آسمان تھا۔ بہت اچھے بھائی۔ میں چلچلاتی دھوپ میں مایوس کب ہوا، میں چلچلاتی دھوپ میں مایوس کب ہوا، یہ آسمان میرے لیے سائبان تھا۔ واہ واہ واہ۔ مجھ کو وسوع دار کئی بار لے گئے، مجھ کو وسوع دار کئی بار لے گئے، اب کہہ رہے ہیں آپ کا وہ امتحان تھا۔ واہ 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 واہ۔ مجھ کو وسوع دار کئی بار لے گئے، اب کہہ رہے ہیں آپ کا وہ امتحان تھا۔ میری زبان مصلحتاً آج بند ہے، میری زبان مصلحتاً آج بند ہے، یہ وہ بھی جانتے ہیں میں شعلہ بیان تھا۔ واہ۔ میری زبان مصلحتاً آج بند ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں میں شعلہ بیان تھا۔ اب دل کے عارضے نے کیا ہے اسے نڈھال، اب دل کے عارضے نے کیا ہے اسے نڈھال، ورنہ یہ قاسمی کبھی کڑیل جوان تھا۔ واہ 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 واہ۔ اب دل کے عارضے نے کیا ہے اسے نڈھال، ورنہ یہ قاسمی کبھی کڑیل جوان تھا۔ وہ شخص ابتدا ہی سے کچھ بدگمان تھا، حالانکہ مجھ کو اپنی محبت پہ مان تھا۔ چند نمکین قطعات۔ عنایت۔ رات ہم ایک شاعر اعظم کے گھر ملنے گئے، رات ہم ایک شاعر اعظم کے گھر ملنے گئے، بادل ناخواستہ کھانا اسے چننا پڑا۔ واہ واہ۔ جو بھی دسترخوان پر تھا کھا کے فارغ ہم ہوئے، پھر ہمیں دیوان اس کا صبح تک سننا پڑا۔ واہ 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 واہ۔ کیا کہنے۔ قطعہ اور ہے۔ عنایت ارشاد۔ کوئی گاہک، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا تعلق مارکیٹنگ سے ہے یا سیل سے ہے۔ کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں، کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں، میں نے حاصل کر لیا ہے سیل مینی میں کمال۔ ایک گاہک کو ضرورت ٹوائلٹ پیپر کی تھی، میں نے اس کو دے دیا ہے اس کے بدلے ریگمال۔ واہ، بہت اچھے بھائی۔
ایک اور ہے، عنایت. قلم دو چار ایسے ہی لگا لیتا ہوں جیبوں میں، کیا کہنے ہیں؟ قلم دو چار ایسے ہی لگا لیتا ہوں جیبوں میں، میرے احباب میں اس سے میری توقیر بڑھتی ہے، کیا کہنے ہیں؟ کبھی لکھنے لکھانے کی تو نوبت ہی نہیں آتی، میں ناڑا ڈال لیتا ہوں ضرورت جب بھی پڑتی ہے۔ لکھتا ہے کہ کسی نے مرگ والد پر پسر سے، کسی نے مرگ والد پر پسر سے کہا اللہ تجھ کو اس کا پھل دے، تجھے اور تیری امی جان کو بھی وہ اس نقصان کا نعم البدل دے۔ بہت اچھے. ایک اور قطعہ، صدری پہن کے قوم سے شرما رہا تھا میں، صدری پہن کے قوم سے شرما رہا تھا میں، اچکن پہنتا میں کوئی عبد الودود تھا، لنڈے کی خیر ہو کہ میری لاج رہ گئی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ اور آخری قطعہ ہے، بہت حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک کنکر پھینکنے پر یہ ندا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ بہت اچھے. بھائی زحمت ہوگی ایک بار اور آزمی صاحب. واہ واہ واہ. حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک کنکر پھینکنے پر یہ ندا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ بہت اچھے. جناب احمد عرفان صاحب سے، جو بنیادی طور پر لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس وقت سعودی عرب میں دمام سے تشریف لائے ہیں، ایک اچھے شاعر، غزل کو آج کی زندگی کے مسائل سے ہم آہنگ کرنے کی ایک جستجو ان کے کلام میں ہے. میں التماس کر رہا ہوں جناب احمد عرفان سے. جناب صدر کی اجازت سے ایک متفرق شعر عنایت. پیش خدمت ہے. کتنے کم ظرف ہیں چڑھتے ہوئے سورج کے لیے، کیا کہنے؟ کتنے کم ظرف ہیں چڑھتے ہوئے سورج کے لیے، صبح ہوتے ہی چراغوں کو بجھا دیتے ہیں. بہت اچھے. ایک مختصر سی نظم پیش خدمت ہے. اخوان المسلمین کی تحریک کے قائد سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نام یہ نظم کہی. ارشاد. میری حیات خجستہ کے ان فسانوں میں شکستہ ساز کی آواز گرچہ ملتی ہے، اسی شکستہ سی آواز کو میرے ہمدم حیات نو کے فسانوں میں یوں سمو دینا کہ میرے بعد بھی نسلیں جنم جنم کے لیے بھٹک سکیں نہ کبھی راہ سے میرے ہمدم، کہ میرے بعد بھی نسلیں جنم جنم کے لیے بھٹک سکیں نہ کبھی راہ سے میرے ہمدم. اسی امید فردا پہ دوستو میں نے فراز دار پہ کچھ ایسے نقش چھوڑے تھے، اسی امید فردا پہ دوستو میں نے فراز دار پہ کچھ ایسے نقش چھوڑے تھے، وہ نقش جو کف قاتل پہ اب بھی تازہ ہیں، حصار ظلم کے تاریک سائے بانوں میں لہو کی شمع فروزاں کیے ہوئے تنہا، بس ایک میں تھا جو کنجے قفس کے صحرا میں نوید صبح کی امید نو لیے دل میں، تمام عمر سلاسل کے درمیاں رہ کر شکستہ ساز بجاتا تھا اور یہ کہتا تھا میری حیات خجستہ کے ان فسانوں میں. بہت اچھے عرفان صاحب، کیا کہنے. اب سہل ممتنع میں ایک غزل پیش خدمت ہے.
पतंगे शम्म से दिल को लगा के, पतंगे शम्म से दिल को लगा के, क़ज़ा की गोद में सोए हैं जाके, वाह, क़ज़ा की गोद में सोए हैं जाके, नशे मन का हमारा तिनका तिनका, नशे मन का हमारा तिनका तिनका, ख़िज़ा के काम आया कुछ हवा के, वाह, नशे मन का हमारा तिनका तिनका, ख़िज़ा के काम आया कुछ हवा के। और ये शेर तवज्जो तलब है। बुरा दिल पर असर पड़ता है इसका, बुरा दिल पर असर पड़ता है इसका, हमें देखा न कीजिए मुस्कुरा के, वाह, 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 बुरा दिल पर असर पड़ता है इसका, हमें देखा न कीजिए मुस्कुरा के। और रागिब साहब ये शेर ज़बान का है। शबे फुरकत के जागे सो रहे हैं, शबे फुरकत के जागे सो रहे हैं, शबे फुरकत के जागे सो रहे हैं, चरागे ज़िंदगी अपना बुझा के, वाह, चरागे ज़िंदगी अपना बुझा के, बयां करना है किस्सा दर्द दिल का, वाह, बयां करना है किस्सा दर्द दिल का, तुम्हें एक रोज़ अपने घर बुला के, वाह, बयां करना है किस्सा दर्द दिल का, तुम्हें एक रोज़ अपने घर बुला के, तुम्हारा नाम क्यों बीमार लेते, तुम्हारा नाम क्यों बीमार लेते, अगर ममनून हो जाते दवा के, बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह, तुम्हारा नाम क्यों बीमार लेते, अगर ममनून हो जाते दवा के, कहाँ तक चारा साजी दिल की करते, कहाँ तक चारा, कहाँ तक चारा साजी दिल की करते, बहुत दिन तक संभाला गम खिला के, बहुत दिन तक संभाला गम खिला के, ज़माने भर की तकलीफ़ें उठाईं, ज़माने भर की तकलीफ़ें उठाईं, चमन में आशियाँ अपना बना के, सितारा गम का डूबा यूं सहर को, सितारा गम का डूबा यूं सहर को, सितारा गम का डूबा यूं सहर को, हुई कम रोशनी मंजिल पे जाके, वाह, हुई कम रोशनी मंजिल पे जाके, बताती है बशाशत रुख की अहमद, बताती है बशाशत रुख की अहमद, वो खुश हैं मुझको दीवाना बना के। बहुत अच्छे। ये थे जनाबे अहमद इरफान। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे शाहिद नजीबाबादी से, जो बहरीन से तशरीफ़ लाए हैं। शाहिद नजीबाबादी इस एतमाद के साथ कि उनका कलाम हमारे इस मुशायरे में यकीनन ज़िंदगी पैदा करेगा, एक ख़ास कैफियत पैदा करेगा। माइक पर शाहिद नजीबाबादी। मौत और हयात के फ़लसफ़े पर बहुत से लोगों ने लिखा है, और मैं भी अपने कुछ ख़यालात सिलसिले में एक किस्से के ज़रिए से पेश करना चाहता हूँ। इरशाद। किस्से का उन्वान है मर गया। अर्ज़ किया है कि तेज़ी से मिस्ल आहुए सहरा गुज़र गया, तेज़ी से मिस्ल आहुए सहरा गुज़र गया, तय फासला हयात का बर वक्त कर गया, तय फासला हयात का बर वक्त कर गया, और आया था जिस जहां से वहीं लौट कर गया, और नादान कह रहे हैं फला शख्स मर गया। वाह। तेजी से मिसले हुए सहरा गुजर गया, तय फासला हयात का बर वक्त कर गया, आया था जिस जहां से वहीं लौट कर गया, नादान कह रहे हैं फला शख्स मर गया। इस सिलसिले में जैसे लेके मैंने चंद शार अल्फाज अक़ीदत बाखिदमत खुद आशियान शेख राशिद बिन सईदुल मखदूम रहमतुल्लाह उनके खिदमत में पेश किए हैं। इनायत। लोग कहते हैं जहां से गए राशिद मखदूम, लोग कहते हैं जहां से गए राशिद मखदूम, कोई मखफूर है कहता कोई उनको मरहूम, कोई मखफूर है कहता कोई उनको मरहूम, अब भी मौजूद हैं वो नाम भी है, नाम है अब भी जिंदा, अब भी मौजूद हैं वो नाम है अब भी जिंदा,
ان کو مرحوم کہا جاتا ہے از راہ رسوم، ان کو مرحوم کہا جاتا ہے راہ رسوم، جان تک ان پہ چھلکتے ہیں سبھی خاص و عموم، اور ہیں وہ ایک سائے دیوار سرے باد سموم، عالم بالا میں اب ہوتی ہے ان کی مجلس، عالم بالا میں اب ہوتی ہے ان کی مجلس، اور حاضری دیتے ہیں ہر روز وہاں ماہ و نجوم، حاضری دیتے ہیں ہر روز وہاں ماہ و نجوم۔ دوسرا قطع گلدستہ تہنیت بخدمت صاحب سموع شیخ مکتوم بن راشد المکتوم حفظ اللہ امیر دبئی کے لیے کہا ہے کہ جلوگر مسند شاہی پہ جو مکتوم ہوئے، ارتقا اور دبئی لازم ملزوم ہوئے، ارتقا اور دبئی لازم ملزوم ہوئے، گامزن ملک ہوا پھر سے ترقی کی طرف، یاس و نومیدی کے آثار تک معدوم ہوئے، منصف و مشفق و دیندار و خلیق و مخلص شیخ مکتوم کے اوصاف یہ معلوم ہوئے، اور تابد حکم رہے آپ کا قائم دائم، تابد حکم رہے آپ کا قائم دائم، لوح ہستی پہ یہ الفاظ ہی مرقوم ہوئے۔ ایک غزل پیش خدمت کرتا ہوں، مطلع خدمت میں عرض کرتا ہوں، احمد فرحات صاحب کی ایک مطلع نظر کرتا ہوں کہ برائے زیست کسے حاجت شراب نہیں، واہ، برائے زیست کسے حاجت شراب نہیں، کہ اس خرابے میں ہے کون جو خراب نہیں، کہ اس خرابے میں ہے کون جو خراب نہیں، اور نپوس ساقیہ رندوں نے کتنی پی ڈالی، واہ، نپوس ساقیہ رندوں نے کتنی پی ڈالی، کہ میں قدے میں ہمیں فرصت حساب نہیں، کہ میں قدے میں ہمیں فرصت حساب نہیں، قریب حشر ہے محو حسن آرائی، قریب حشر ہے محو حسن آرائی، ابھی تلک سب نیزے پہ آفتاب نہیں، ابھی تلک سب نیزے پہ آفتاب نہیں، جو ان کے چہرے پہ لکھا تھا وہ پڑھا ہم نے، جو ان کے چہرے پہ لکھا تھا وہ پڑھا ہم نے، کہ دل کی کھول کے دیکھی کبھی کتاب نہیں، واہ، پہ دل کی کھول کے دیکھی کبھی کتاب نہیں، اور شب فراق تو بس کٹ گئی کسی طرح، شب فراق تو بس کٹ گئی کسی طرح، سحر کے بعد بھی امید آفتاب نہیں۔ ایک شعر پیش خدمت ہے کہ خزاں میں کھل بھی گئے گل اگر تو کیا حاصل، خزاں میں کھل بھی گئے گل اگر تو کیا حاصل، فریب رنگ ہے یارو یہ انقلاب نہیں۔ شعر پیش خدمت کرتا ہوں، مطلب مقطع پیش خدمت کرتا ہوں، میں عمر بھر چلا ہے وہی دوری منزل، میں عمر بھر چلا ہے وہی دوری منزل، تو اور کیا ہے یہ شاہد اگر سراب نہیں۔ واہ، واہ،